الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد است میخواهم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، 3 جنوری 2025 کو ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں جمع ہیں اور رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ اس ماہ میں 27 رجب المرجب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو باری تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا، اور اس ماہ کی 22 رجب المرجب 60 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے خال المسلمین، کاتب وحی مبین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا مقام اور رتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ بڑا شان اور مقام رکھتے ہیں، اس لیے قرآن مجید پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے
کہ قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، مدحت بیان کی ہے، ان کی سیرت و صورت کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقامی شخصیات نہیں، یہ آفاقی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام روحانی شخصیات ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اس لیے قرآن کو بار بار پڑھا کرے اور پھر اس پر توجہ کیا کرے، تو آپ کو جہاں اور بہت سے موتی ملیں گے، وہاں یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار قرار دیا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس طرح ایمان نہیں لاؤ گے جس طرح یاران نبوت لائے ہیں، تو پھر یوں جان لیجئے گویا آپ ایمان لائے ہی نہیں۔ اور قرآن پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا ہے، ان کو جنتی قرار دیا ہے، ان سب کے لیے مغفرت کا قرآن نے کہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہاں اللہ کے قرآن نے یہ بتایا جو سابقون میں سے ہیں، جو اولون میں سے ہیں، جو مہاجرین میں سے ہیں، جو انصار میں سے ہیں، یا جو ان کی دعوت پر ایمان لائے ان میں، تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ساتھ فرمایا ان کے لیے جنت بھی اللہ نے تیار کی ہے، جنت کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور یہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، اور جو جنت میں چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں جانا کامیابی ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں فرمایا گیا سورہ انفال کی سورت کے آخری حصے میں یہ بات بتا دی گئی کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو کامیاب ہیں، صحابہ کرام متقی ہیں، صحابہ کرام راشد ہیں، صحابہ کرام پیر ہیں، صحابہ کرام مرشد ہیں، صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ کرام ہدایت دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، سب کا مقام ہے۔ اور فرمایا یہ جنتی ہیں، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں بالکل موجود ہے۔ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا، اور امتحان لینے کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے لہم مغفرہ، ان سب کو لہم لام معنی کے لیے، لام معنی کو ہم جمع کی ضمیر ہے، سب کو، ان سب کو مغفرہ بخش دیا، واجر عظیم، اور اللہ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔
اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہاں یہ فرمایا گیا، اور یاد رکھنا میری بات کو، صحابہ کرام نے سب سے پہلے میرے نبی کی زیارت کی، میرے نبی کی زبان اقدس سے تلاوت سنی، میرے نبی کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیسے کیا، میرے نبی کو دیکھا کہ آپ نے لباس کیسے زیب تن کیا، میرے آقا کو دیکھا کہ انہوں نے پاپوش کس طرح پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما کس طرح لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفوں کو تیل کس طرح لگایا۔ صحابہ کرام دیکھتے جاتے تھے اور جیسے آقا فرماتے تھے یا عمل کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ویسے کے ویسے عمل کرتے تھے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کی ہو اور صحابہ کرام نے نہ مانی یا اہل بیت اعظام نے نہ مانی۔ وہ تو غلام تھے، میرے نبی کی اتباع کرنے والے تھے، میرے نبی کے مطیع تھے، میرے نبی کے فرما بردار تھے۔ صحابہ و اہل بیت تو میرے نبی کے نوکر تھے، میرے نبی کے چاکر تھے، ادھر سے وہ بیان کرتے تھے، ادھر سے وہ عمل کرتے تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کہ اس حصے پر، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی صحابی رسول، الفاظ میرے یاد رکھنا، صحابی رسول کی بات، کوئی بھی صحابی رسول ایسا نہیں کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو۔ جیسے میرے نبی کی بات پکی ہے، ٹھکی ہے، کبھی میرے آقا کی بات میں تضاد نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کچھ کہا ہو اور نعوذ باللہ کبھی اور کسی موڑ پر کچھ اور کہا ہو، اس طرح نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی نے بات کی ہے وہ پکی کی ہے۔ اور ادھر میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ اب دل سے تو بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور لے کر امتحان فرمایا، یہ کامیاب ہے۔ اور یہاں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ قرآن مجید پر آپ خود جا کر دیکھیں، میں آپ کو بار بار دعوت دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 7 کا آخری حصہ ہے۔ جب آپ خود غور کریں گے بار بار تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو بھی اللہ کے قرآن نے کہا ہے سچ کہا۔ اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان لانے سے پہلے جو بھی تھا، ایمان لانے کے بعد سب کچھ دور کر دیا۔ جب کافر مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد جو پہلی کمزوریاں تھیں، خطائیں تھیں، لغزشیں تھیں، وہ تو کلمہ پڑھنے سے معاف ہو گئی نا۔ آپ اس پر غور کریں
کہ اگر آج بھی 70 سال کا بوڑھا جو مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو آج ہی علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں اللہ نے معاف کر دی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کی بات ہوگی نا۔ یہاں بھی فرمایا کفر، کسی صحابی رسول کے دل میں کفر نہیں تھا، اور اس کے بعد لفظ استعمال کیا قرآن نے فسوق کا، فسق کا، کہ کوئی کمزور کام جس میں شریعت اسلامیہ کی اجازت نہ ہو، اور وہ کام شرعی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ عصیان، نافرمانی، بالکل کسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ عصیان کا ترجمہ ہے۔ اب آگے قرآن نے کہا، اب قرآن کی ترتیب پر غور کیجئے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا یہ سارے کے سارے راشد ہیں، یہ سارے کے سارے مرشد ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں، خود بھی اللہ کے فضل سے ہدایت یافتہ ہیں، آگے بھی ہدایت پہنچانے والے ہیں۔ اولئکا جمع آ گئی، ہم بھی جمع آ گئی، راشدون بھی جمع آ گیا، تو گویا سب کے سب صحابہ کرام راشد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم صحابی رسول ہیں، ہر کے میں ان ہستیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ لیکن کبھی آپ خود سوچیں، غور کریں کہ ہم سارے زور لگا لیں، ہم سارے دعائیں کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں کہ اللہ کرے آسمان کے تارے ستارے نیچے اتر آئیں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے تو کہا ہے، فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رات کو جب کشتی میں سفر کیا جاتا ہے، ستاروں کی وجہ سے راستے کا تعین کیا جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، کہ میرے صحابہ کرام اس طرح ہے، جس طرح کھانے میں نمک ہے، جس طرح بغیر نمک کے کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح وہ محفل جس میں ذکر صحابہ نہ ہو وہ محفل اچھی نہیں لگتی۔ یہ حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ کرام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے نبی پر تنوارا، جنہوں نے میرے نبی پر منوارا، جنہوں نے میرے نبی پر دھنوارا، جنہوں نے بدر میں میرے نبی کا ساتھ دیا، حنین میں میرے نبی کا ساتھ دیا، خوشی میں میرے نبی کا ساتھ دیا، غمی میں میرے نبی کا ساتھ دیا، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی ہو اور صحابہ کرام نے فرمایا ہو آپ یہیں ٹھہرے ہم جا رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تو تھا، ادھر کا نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ یاد رکھنا ستارے چھوٹے بڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ستارہ ایسا نہیں جو زمین پر ہو، جو بھی ستارہ ہوگا وہ ہوگا آسمان پر۔ صحابہ ستارے ہیں، جو کوئی مرضی کر لے ستارے جو ہیں وہ آسمان پر ہی رہیں گے۔ ہمارے لیے تو حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ستارہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ستارہ۔ حضرت علی بن مرتضیٰ کا بالاتفاق امت مسلمہ مقام اور رتبہ زیادہ ہے، حضرت امیر معاویہ کا کم ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا ہم اہل سنت ہیں، ہم نوکر دونوں کے ہیں، ہم حضرت علی کے بھی نوکر ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھی نوکر۔ ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں وہ اسی لیے پڑھی ہیں کہ آپ خود غور کریں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات تو مجھ سے پوچھیں، مجھ سے پڑھیں، میں تو بار بار کہتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لے آئیں، میں آپ کو کھول کھول کے دکھاتا ہوں، آپ خود ترجمہ دیکھ لیں، خود پڑھ لیں اور پھر اس پر غور کریں۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے لیے جو کہا برحق، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، میرے آقا کی ہر دعا قبول، کوئی دعا ایسی نہیں جو ریجیکٹ ہوئی ہو، یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مہدی بنا، اور حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ آپ بتائیے رحمت للعالمین کا فرمان ہے، شفیع المذنبین کا فرمان ہے، پھر ان کا فرمان۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ادھر کی بجائے ادھر سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کی کسی بات میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، یہ موطا احمد میں بھی ہے، اور یاد رکھنا شیبہ ابی منیا میں بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، قرآن کا علم دے، والحساب اور ریاضی کا علم دے، اور قیامت کے دن عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ 65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حضرت امیر معاویہ، خلفائے ثلاثہ کے دور میں 19 سال گورنر رہنے والا حضرت امیر معاویہ،
حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے دست حق پرست پر، اور آپ یعنی حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو کی جگہ پر بٹھایا اور اپنے وہ خلافت والا عبا اتار کے حضرت امیر معاویہ کو عطا کیا۔ رجال کشی میں باقی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں کہ نہیں؟ وہ ان سارے معاملات کو ہم سے بہتر جانتے تھے یا نہیں؟ پہلے وہ امیر شام تھے، جب انہوں نے بیعت کر لی تو اب وہ امیر المومنین بن گئے۔ بیعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہاں تک کہ پھر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ بھی بیعت کر لیں، انہوں نے بھی بیعت کی ہے، دونوں بھائیوں نے بیعت کی ہے، اور دونوں بھائی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں شامل ہیں، پھر امام ہیں، اور امام ہر چیز جانتا ہے۔ وہ جانتے تھے اختلاف باپ سے ہوا ہے، صلح بیٹے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں پہ بھی تو صلح ہو جانی چاہیے نا۔ ہم حضرت حسن اور حسین سے بڑے تو نہیں ہیں، یا ان سے زیادہ تو معاملات کو قریب سے نہیں جانتے۔ پھر وظائف مقرر ہوئے، 28 صفر المظفر 41 ہجری کو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد یہی تھے، یہ 19 سال 19.5 سال پھر رہے۔ اب 41 سے لے کر 60 تک آپ غور کیجیے کہ ان کی خلافت رہی۔ اماموں نے توجہ کیجئے فرمایا آپ ہم سلو، میرے نبی کا فرمان تھا میں سلو کے لیے سلو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور کے نواسے اختلافات بڑھانے نہیں آئے تھے، سلو کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ سلو، امن اور آستی سے رہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے ہیں، اور پاکستان کی مخالفت کرنا اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ اسلام کی مخالفت کرے۔ اسلام کی مخالفت کرنا اسی طرح ہے جیسے کوئی باپ کی مخالفت۔ پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھنا، پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا اس طرح ہے جس طرح کوئی ماں کا نافرمان۔ میری تو سیدھی سی بات کہ انہوں نے صلح کر لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ کے علم میں ہوگا، یہ آپ کا جو ماشاءاللہ FA/BA کا کورس ہے، اس میں جو تاریخ کے حصے ہیں آپ ان کی سٹڈی کریں، دیکھیں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 20 لاکھ دراہم سالانہ تھا۔ وظیفہ دینے والے بھی خوش ہیں، وظیفہ لینے والے بھی خوش ہیں، لیکن اس پر قابل غور بات یہ ہے کہ سادات ہی ہوتے ہیں، وظیفہ لیتے تھے اور پھر ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔
فقیر ایسا نہیں جو خانوادہ اہل بیت کے دروازے سے خالی گیا. جو بھی آیا ہے وہ دامن بھر کے گیا. یہ سخیوں کے بادشاہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے اپنے رومال سے صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے میں نے ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتا ہوا دیکھا ہے. اتنا پیار تھا. اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے, مجھے کوئی وہ تاریخ وہ مہینہ بتائیں جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ بھیجا ہو اور انہوں نے نہ لیا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپس میں پیار تھا, محبت تھی, الفت تھی, مودت تھی. اس لیے قرآن نے ان کو رحماء بینہم کہا. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہہ دیجئے, نہیں فرمایا تھا؟ اور یہ موجود نہیں ہے نہج البلاغہ میں کہ آپ نے فرمایا وہ ہم اخوننا, وہ ہمارے بھائی تھے. پوچھا گیا حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے بارے میں, کہا وہ ہمارے بھائی تھے, ان کا ہمارا رائے کا اختلاف تھا. خبردار حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہ کہنا. ان کا بھی اللہ ایک ہے, ہمارا بھی اللہ ایک ہے. ان کا بھی قرآن ایک ہے, ہمارا بھی قرآن ایک ہے. ان کا نبی بھی آخری ایک ہے, ہمارا نبی بھی ایک ہے. ان کا بھی ایمان ہے, ہمارا بھی ایمان ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں, ان کے بیٹے صلح کر رہے ہیں, تو مسلمانوں میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا کام صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی غلامی ہے, نوکری ہے, چاکری ہے. ان کی بات کو ماننا ہے, ان کے فرمودات کو ماننا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. میں نے 2-3 حوالے دیے ہیں, آپ خود جائیں. پھر میری درخواست ہے کہ قرآن مجید ترجمے والا اٹھائیں, دیکھیں. میں نماز کے بعد 2-4 منٹ بیٹھتا ہوں. کسی کے دل میں وہم و شک ہو تو وہ قرآن مجید مسجد سے, یہ مسجد ہے, اس میں سے اپنی مرضی کا لیا ترجمے والا. میں نے جو آیات کا حوالہ دیا ہے وہ خود دیکھیں, پڑھے. میں تو کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھو گے تو قرآن سے محبت پیدا ہوگی, قرآن سے محبت پیدا ہوگی تو آقا سے محبت ہوگی, آقا سے محبت ہوگی تو آقا کے خاندان سے محبت ہوگی, ان سے محبت ہوگی تو ان کے صحابہ سے محبت ہوگی, ان سے محبت ہوگی تو ان کے اہل بیت سے محبت ہوگی, ان سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی. جب ان سب سے محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ ایسے شخص کو جنت میں بھیج دے گا. باقی انشاءاللہ العزیز پھر کبھی صحیح. اللہ آپ کا, میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. حیات باقی, ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر لیجیے بھائی.